دوسری طرف مروت صاحب، آپ کی طرف یہ سوال پہلے، آپ کی طرف بھی جو نہال صاحب نے آپ کو مدعا بنا کے ایک سوال اٹھایا کہ اچھے لوگوں کی آپ کی اپنی پارٹی میں اکراس یور پارٹی آپ کی کوئی قدر نہیں، کوئی اس طرح کی آپ کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی. یہ جو بات پاور شیئرنگ کی بھی کر رہے ہیں، ابھی قادر صاحب نے بتایا کہ وہ اگر مجبوری میں انہوں نے کام پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، ورنہ انہوں نے تو آفر کی تھی آپ کو. آپ ریٹروسپیکٹ میں سوچتے ہیں یہ غلط کیا آپ لوگوں نے آفر ٹھکرا کے؟ دیکھیں یہاں ہماری پارٹی میں کلچر ذرا تھوڑا مختلف ہے. یہاں غلط کو غلط کہنے پہ جو ہیں کچھ لوگ جنہوں نے پیچھے خان کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی سے وابستگی کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ پھر جس طرح مندوخیل صاحب نے کہا گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں اپنوں کے خلاف بھی. آج بھی میرا خیال ہے کم ہی نواز شریف صاحب اور پیپل پارٹی کی قیادت کے خلاف ان کی گالیوں کا رخ ہوگا جتنا رخ ان کا اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب سے لے کے علی امین خان اور شاندانہ تک سب غدار ہیں ان کی نظروں میں. سب کو کہتے ہیں کمپرومائز رہے آپ. اچھا چلیں آپ نے خود ہی کھلی بات کر دی، آپ ماشاءاللہ کھل کے بات کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ گالم گلوچ والوں کو مندوخیل صاحب ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں. جو گالم گلوچ کرتا ہے وہ سیاست اور سیاستدان کی بے توقیری کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ شاید ان کے والدین کی ان کو دی گئی درس ہے یا وہ خون ہے ان کا جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہ ان کو یہ بتا کے گئے ہیں کہ جی آپ نے احترام آدمیت کو پامال کرنا ہے، آپ نے بزرگوں کا لحاظ نہیں کرنا ہے، اخلاق کی اقدار جو ایسے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور میں کبھی زندگی میں ایسے گندے انڈوں کی وکالت نہ کروں گا، نہ دفاع کروں گا، اور نہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق ہے. پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ براکی ایجنٹ ہے عادل راجہ، ایدر میدی، اور ان بدبختوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں. اور انہوں نے جناب علی جھوٹ موٹ پی ٹی آئی کی ٹھیکیداری لی ہوئی ہے. اور لوگ اگر ہم ان کے خلاف بولتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں، یہ فوج کو گالی دیتے ہیں، جرنیلوں کو گالی دیتے ہیں، ریاست کو گالی دیتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، ان کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ میں ایک عرض کروں آپ سے، یہ خان صاحب کے اپنے ایکس یا ٹویٹر کے ہینڈل سے باتیں جو پوسٹ ہوتی ہیں پچھلے دنوں تھی کہ جنگل کا راجہ جو ہر منمانی کر رہا ہے اپنی ایک اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، ان کا obviously اشارہ تھا، آپ کو پتا ہے کس پہ. یہ ساری باتیں خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ہو رہی ہیں، ان افراد کے ٹویٹر ہینڈل سے نہیں ہو رہی جن کا ابھی آپ نے نام لیا ہے. تو خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی تو ہے نا سر؟ خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے جس سے یہ باتیں ہوتی ہیں روز. دیکھیں اب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہے، ہم اچھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان کے ٹویٹر کے ہینڈلر جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو یہ جرات کر کے مکمل سچ بول لیتے ہیں. ہماری بھی لیمیٹیشن ہے پاکستان میں رہتی ہوئی. مکمل سچ بول لیتے ہیں؟ وہ مکمل سچ بول لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ابھی کیا ہو رہا ہے، یعنی انسانی بنیادی حقوق کہاں پہ کھڑے ہیں. قطع نظر اس کے ڈی چوک مرنے والی پی ٹی آئی کے تھے، اگر یہ نون کے بھی ہوتے میں قسمن کہتا ہوں کہ میں اتنا ہی دکھی ہوتا اور آواز اٹھاتا. ہمیں قانون کی حکمرانی کی بات کرنی چاہیے. یہ جو پہلے نون کے عمائدین کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا اور جس کی آج تک گردان ہوتی ہے کہ فلاں کا دروازہ توڑا گیا، فلاں کو سیلوں میں ڈالا گیا، اس وقت بھی بحیثیت وکیل ہم نے مذمت کی تھی اور آئندہ بھی کریں گے اگر کسی کے. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا، یہ دور تو گزر جائے گا. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سارے تینوں ساتھ بیٹھ جائیں نا، یہ والی سارے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور نون نے ایک ایکارڈ کیا اب ایک دوسرے سے سبق سیکھ کے. اور میرا خیال یہ اب آپ کے بھی سبق سیکھنے کا وقت آ گیا. میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتوں نے سبق سیکھ لیے ہیں، تو لہٰذا بیٹھ کے یہ تعین کیا. خان صاحب نے بھی سیکھ لیے، تمام سے مراد یہ ہے نا خان صاحب آپ مطلب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کس طرف ہیں؟ وہ آپ کی بات سے زیادہ خان صاحب دوسراہٹ رکھتے ہیں، یا وہ جو سوشل میڈیا اور وہاں پر جو بہت اشتعال انگیز اور جارحانہ بیانات آتے ہیں خان صاحب ان کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتے ہیں؟ خان صاحب کے پاس تو کچھ رہا نہیں ہے لوز کرنے کے لیے. مینڈیٹ اس کا چوری ہوا، ظلم و جبر، ناجائز لغو بے بنیاد کیسز، ہر کیس میں لگاتار بری ہوتا گیا، اور یہ 500 ایام سے زیادہ ہو گئے جیل میں ہے. تو لہٰذا خان صاحب کے اگر اگریسو بیانات آنے چاہیے، ویسے بھی اس کا مزاج اگریسو رہا ہے، اگریسو ہی ہے وہ، جارحانہ ہی ان کا طرز سیاست ہے، تو توقع بھی رکھنی چاہیے. صحیح ہو گیا. لیکن ایک بات میں بتا دوں، آپ کا جو خان صاحب ہے نا، آج کا جو خان صاحب ہیں،
وہ اس پہ قائل ہیں کہ بیٹھنا ہوگا سیاسی فائنلی قائل ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. آئی سی. تو کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں سنا دوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ابھی آئے ہیں نا مذاکرات پہ, یہ ان کے اوپر ایسے نہیں آئے ہیں, خان صاحب کی بڑی ساری باتیں ہیں جو کہ ایکسپلیسٹلی جو سامنے نہیں ہے. سنائیے گا خواجہ صاحب کی. پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے, اور ہمارے ساتھ جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. مذاکرات کریں, ضرور کریں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, لیکن خیال رکھیے اور رول نہ جائیے کدھر. آپ رول تو نہیں جائیں گے مذاکرات کرتے ہوئے, خواجہ صاحب نے بتایا, اور کہا ہے 15 دن میں ایسا کیا ہوا ہے جو آپ مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے, ہنسنے والے ہیں آپ لوگ. سردار ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. جی یہ بات صحیح ہے. اور سردار ایاز صادق صاحب سے کچھ ایام قبل میری فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اس جو پازیٹیو کردار اس مذاکرات کے فیسیلیٹیشن میں ادا کر رہے ہیں اس سے خائف بھی ہیں, اور شاید اس کے لیے کوئی مسئلے مسائل بھی بنے. کس طرف کے لوگ ہیں وہ؟ پی ایم ایل این کی طرف کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی؟ اچھا پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. پی ایم ایل این دیکھیے, اب یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں, خواجہ آصف صاحب پہلے وہ مقرر تھے. جب میں نے مذاکرات کی بات کی ایوان میں تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ تو ٹنڈیا باقا جونکا ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تو انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ کمیٹی بنائی, اور ہمارے ساتھ بیٹھنے پہ پہلا اجلاس ہوا, اب 2 کو. تو یہ ساری چیزوں سے اگر وہ علم تھے یا وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ تو میاں نواز شریف صاحب سے پوچھے. ایسے بیانات دینے سے خواجہ صاحب کو میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ آج کل کے دور میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف معاندانہ یا انتقام پر مبنی بیانات دینے سے ہم اس مذاکرات کے ماحول کو جو ہے شاید آلودہ کر رہے ہیں.